پھر حنیف عباسی صاحب اب وہ بات ماضی میں جانے کی ہو جائے گی، ہم بات اسی موضوع پہ رکھیں گے، لیکن ان کے کہنے سے میں لٹرل سینس نہیں ڈرائیو کر رہا، لیکن ایک ایکچول تھیوری ڈرائیو کر رہا ہوں کہ جناب اگر یہ غلط ہے تو غلط تو پھر بہت کچھ ہوا ہے۔ پاکستان کا جو وزیر اعظم ہے وہ اگر اپنی مشکل وقت میں بھارت کو خط لکھتا ہے، وہ اگر آرمی چیف کا طیارہ کہتا ہے کہ بھارت میں اتار دو تو وہ بھی غلط ہے، تو وسیم اختر صاحب کہتے ہیں آپ شروع کریں، ایسا کریں، وہ خط آپ واپس لیں، یہ وہ بیان واپس دلوا دیں گے۔ وسیم بدامی وہ خط آپ نے، میں صرف آپ سے مخاطب ہوں، ہاں جی، آپ نے وہ خط پڑھا ہے؟ سچی بات ہے کہ اس کا متن میرے ذہن میں نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ آپ نے کبھی میاں نواز شریف کے منہ سے یا ان کی بچوں کے منہ سے کبھی یہ الفاظ سنے ہیں؟ نہیں، ظاہر ہے اگر لکھا بھی ہوگا تو کہیں گے تھوڑی۔ نہیں، میں تو آ رہا ہوں، میں کسی پرسپشن پہ نہیں جاؤں گا، میں کسی اور یہ وسیم بھی جانتے ہیں، اور وسیم دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں کہ جو کچھ الطاف حسین صاحب نے کہا ہے وہ محب وطن پاکستانی کی حیثیت سے کہا ہے؟ نہیں، ان کا اس پاکستان کے اوپر سٹیک ہی نہیں ہے میری جان۔ پاکستان سے کیا تعلق ہے ان کا؟ یار تیسری بڑی جماعت کے سربراہ ہیں فورسز آ جائیں، وہ یار سربراہ ہیں، 25 سال سے باہر ہے میری جان۔ 25 سال سے کس نے روکا پاکستان آنے سے؟ کسی نے پابندی لگائی ہوئی ہے؟ کسی نے پابندی لگائی ہوئی ہے کہ وہ پاکستان نہ آئے؟ وہ کہہ رہے ہیں، میں آپ کو کہتا ہوں آئیں، وہ کہہ رہے ہیں پاسپورٹ دے دے بنا کے۔ دوسری بات، نیٹو کو بلانا، سن لیں، نہیں تو وسیم اختر صاحب پاسپورٹ بنا دیں گے پھر آ جائیں گے۔ پاسپورٹ اگر بنوا دیں گے تو آ جائیں گے۔ برٹش پاسپورٹ میں وہ پاکستان نہیں آ سکتے؟ کس نے کہا برٹش پاسپورٹ میں وہ پاکستان نہیں آ سکتے؟ یہاں آپ یہ ضمانت دے رہے ہیں کہ پاسپورٹ بن جائے تو آ جائیں گے؟ آ جائیں، برٹش پاسپورٹ ان کے پاس ہے، سارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں میکسیمم برٹش پاسپورٹ میں سفر کرتے ہیں۔ آپ آتے ہیں موضوع کی طرف، ذرا سن لینا، اب پریشانی ہونے دیکھیں۔ وسیم بدامی صاحب اگر میرا بھائی وسیم اس بات سے ڈرتا ہے طارق عظیم والے اپنا انجام سے یا عمران فاروق والے سے، پھر میں ان کی گارنٹی نہیں کر سکتا، یہ جو مرضی کہتے رہیں۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نیٹو کو بلائیں گے، ہندوستان کو بے شرم اور بغیرت کہیں گے کہ مہاجروں کا قتل عام ہو رہا ہے اور تم خاموش بیٹھے ہو، تو مجھے بتاؤ طالبان نے کب کہا تھا ہندوستان کو؟ طالبان نے کب کہا تھا کہ خیبر پختونخوا پر آ کر حملہ کر لو؟ اور یار جین والا دہشت گرد اور شلوار قمیض والا دہشت گرد یہ برابر ہیں۔ یہ کس نے کہہ دیا کہ جس نے شلوار قمیض پہنی ہوگی وہ دہشت گرد ہے؟ دہشت گرد ہے، وہ جین میں ہو یا وہ شلوار قمیض میں ہو۔ اور ہوا کیا ہے؟ ہوا کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ فوج آنی چاہیے کراچی کے اندر، بھائی جان فوج کی بجائے رینجر آ گئی، رینجر نے آ کے کرمنلز کے خلاف آپریشن شروع کیا، لوگوں کو پکڑا۔ آج آپ کی وہ گرفت جو ہے وہ کمزور پڑ گئی، وہ جو سیکٹر انچارج کی حد تک ہوتی تھی، یونین کونسل کے لیول پہ، گلی محلے کے لیول پہ، وہ ختم ہو گئی۔ اور اس کا ثبوت ہے کہ لوگ خوش ہیں۔ آپ کیمرہ لے کے جائیں، لوگوں نے 100 ارب روپے کی شاپنگ پاکستان اچھا اب یہ بتا دیں حنیف عباسی صاحب، اب یہ بتا دیں، ٹھیک ہے، اب یہ بتا دیں 100 ارب روپے کی شاپنگ کراچی سے کی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، خدا کے لیے جو تقریر الطاف حسین صاحب نے کی ہے، حنیف عباسی صاحب میں سمجھتا ہوں، میں ماضی بعید سے لے کے ماضی قریب تک آپ کو یاد دلا سکتا ہوں کہ آپ کو ایم کیو ایم کتنی اچھی لگتی تھی اپنے وقت میں۔ کہیں تو 1990 کا نواز شریف صاحب کا بیان بھی سنوا دوں، اور یہ تو کل کی بات ہے نا کہ چیئرمین سینٹ کے لیے ایم کیو ایم کی مدد مانگ رہے تھے، تو کیا ایک بھارتی جماعت کی مدد مانگ رہے تھے؟ کیوں مانگ رہے تھے؟ وسیم میری بات سن، میں نے تو اس وقت تک یہ بات نہیں سنی تھی کہ جناب نیٹو کی فورسز آ جائیں، ہندوستان کی فوج آ جائے، ہمیں بچا لے۔ بھائی جان اس وقت صورتحال یہ ہے کہ دو جو کیسز ہیں نا، مطلب آج کے بعد کبھی بھی مسلم لیگ نون ایم کیو ایم سے اتحاد نہیں کرے گی، اس کا مطلب آج کے بعد، کیونکہ اب کے بعد وسیم بدامی میری بات، یار اس کو چھوڑے نا، ابھی تو بات بہت آگے آ چکی ہے، اس کی جغرافیائی حدوں کی بات ہے، اس پہ بھی اس کی تبصرہ فرما انسٹیٹیوشن کی بات ہے، اس پہ بھی تبصرہ فرما جو انسٹیٹیوشن ہے اس کی بات ہے کہ آپ اپنے جرنیلوں کو گالیاں نکالیں گے، برا بھلا کہیں گے، انہیں کہیں گے ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں، گلی محلے میں تمہیں گھسیٹیں گے۔ اور بھائی جان کہاں رہتے ہیں آپ؟ یہ فوج جو ہے نا، یہ فوج وہ فوج نہیں ہے کوئی آپ سمجھیں کہ سوڈان کی فوج ہے یا عراق کی فوج ہے یا افغانستان کی فوج ہے۔ یہ ابھی آپ کے سامنے اتنی بڑی جنگ لڑ رہی ہے، جس جنگ کے لیے آپ نے بھی کہا جی کراچی میں یہ ہو گیا، آپ نے کہا پاکستان میں یہ ہو گیا، اس جنگ کو لڑتے ہوئے آپ کس کا اعلی کار بن رہے ہیں؟
آپ کیوں ان شہیدوں کے خون کے اوپر جو ہے وہ سودے بازی باہر بیٹھ کر رہے ہیں؟ خدا کے لیے پاکستان سے اگر آپ کو محبت ہے، آئیں پاکستان کے اندر. وہ بندہ مر رہا ہوتا ہے، اپنے ظلم کرتے ہیں، ہو جاتا ہے، اپنے ظلم بھی کرتے ہیں، اپنے بہت ساری تکالیف بھی دیتے ہیں. مجھے بھی پہنچی ہوں گی، پارٹی کو بھی پہنچی ہوں گی، بہت سارے لوگوں کو پہنچی ہوگی، لیکن کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ باہر سے آؤ اور ہماری فوج کے اوپر حملہ آور ہو. اچھا حنیف بھائی صاحب ٹھیک ہے، اب یہ بات ہو گئی نا، یہ کبھی ممکن نہیں ہے. اب یہ بات ہو گئی نا، یہ دیوانے کا وسیم بادامی خواب ہے، دیوانے کا خواب ہے. اور میں ان سے کہوں گا، اپنے وسیم سے کہوں گا، ساروں سے کہوں گا کہ خدا کے لیے یہ مہاجر کا لفظ استعمال کرنا چھوڑ دیں. آپ ساروں کی نمائندگی نہیں کرتے مہاجرین کی. اچھا ٹھیک ہے، اب میرے سوال کا جواب دے دیں. مہاجر ہے، اب میرے سوال کا جواب دے دیں. پختونخوا میں رہنے والا بھی مہاجر ہے، حنیف عباسی صاحب، بغداد سے آیا ہوا مہاجر حنیف عباسی صاحب، سندھ میں رہنے والے بھی مہاجر ہیں. ان تمام تر باتوں کی بنیاد پر چھوڑ دیں. ان تمام تر باتوں کی بنیاد پر اپنی مرضی کے لیے متحدہ قومی موومنٹ. صحیح ہے، ان تمام تر باتوں کی بنیاد پر جو آپ نے ابھی کی ہیں، میں یہ سمجھ لوں نا کہ اب تو ایم کیو ایم، یہ پی ایم ایل نون کبھی بھی متحدہ کے پاس نہیں جائے گی جب اس کو ووٹس کی ضرورت ہے. اب تو کبھی نہیں جائے گی. یہ آن ریکارڈ آ جائے نا بات. میں کہتا ہوں کہ اس کے بعد کوئی بھی محب وطن پارٹی دیکھے نا، اپنی پارٹی کا بتا دیں کھلم کھلا. مجھے پاکستان کی 68 سالہ تاریخ میں بتائے نا. میں تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں، میں پاکستانی کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں، بات کو سننے اور سمجھے. سر اتنا سادہ سوال کر رہا ہوں، تمہارے پتہ نہیں اتنا سادہ سوال کر رہا ہوں. بڑے یار میری وسیم بادامی بات اصل میں ہم نے دیکھا یہ ہے کہ ہر کوئی ایم کیو ایم کو لتاڑتا ہے، پھر اپنے وقت میں ووٹ مانگنے چلا جاتا ہے ان کے پاس. غداری کے الزامات لگے، لیکن کسی نے ہندوستانی فوج کو نہیں پکارا، اور یہ فوج کو پکارنا اور بچانا، یہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی ابھی بھی سوال کا جواب نہیں دے رہا، کفارہ ادا کریں. میں جا رہا ہوں وسیم اختر صاحب کی طرف، چاہیں تو جواب دے دیں. بالکل نہیں جانا چاہیے. بادامی بات سنو، بالکل نہیں جانا چاہیے، لیکن میں سمجھتا ہوں ابھی بھی حکومت کا رویہ بہت نرم ہے. ٹھیک ہے، ابھی ایسا کارنامہ انجام دینا چاہیے کہ الطاف حسین صاحب کو وہاں سے اٹھائیں، لائیں، ٹرائل کریں. لیکن میرا خیال ہے کہ جو ٹرائل وہاں ہو رہا ہے اس کا فیصلہ بہت جلد آ جائے گا اور یہ چیز اپنے منطقی انجام تک پہنچ جائے گی. اب میں وسیم اختر صاحب کی طرف جاؤں. پاکستانیوں کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ اور پاکستان سے ہجرت کر کے اس کراچی میں آنے والوں کے ساتھ یہ ظلم ہے کہ آپ وہاں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف ریشہ دوانیاں کریں اور دشمن کو پکاریں. میری گزارش ہوگی. اچھا یہ بتا، اچھا ٹھیک ہے، یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں وسیم اختر صاحب سوال کرنا ہے. ٹھیک ہے، باہر اچھا اور یہ بتا دیں ضمناً کہ یہ باہر جانا غلط ہے یا لندن جانا غلط ہے؟ سعودی عرب کی حد تک تو معاملہ ٹھیک ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. لندن نہیں جانا چاہیے، سعودی عرب کی خیر. دیکھیں نا، میں پھر وہی بادامی بات سنو. ایک ہے کہ آپ کو زبردستی بھیجنا، ایک ہے کہ آپ واپس ہی نہیں آنا چاہتے. ہمیں تو موقع ملا، ہم آ گئے. ایک ہے کہ معاہدہ کرنا 10 سال کا، 3 دفعہ، پھر جو ہے وہ بتانا نہیں، پھر دوسرے ملک کا انٹیلیجنس چیف کا آنا، پھر وہ بتایا کہ دیکھو یہ معاہدہ کیا تھا، پھر کہنا کہ 5 سال کا. ہم پہلے آ گئے. ہم نے 3 اٹیمپٹ کی پاکستان میں آنے کی، ہم نے 3 اٹیمپٹ کی پاکستان. برابر نہیں کر سکتے. معاہدہ کیا آج پاکستان کی سالمیت کا مسئلہ ہے. آج پاکستان کی سالمیت کا مسئلہ ہے. یہ اس کے ساتھ نہ ملاؤ اس ایگریمنٹ کو. آپ کو ملکی سالمیت پہ ذرا داغ آتا ہوا نظر نہیں آیا جب میرے سابق وزیر اعظم سے متعلق؟ وہ آپ کو وسیم، وہ آپ کو میرے سوالات سے اندازہ ہو جائے گا، وہ آپ اس کو چھوڑ دیں. کراچی میں بادامی آپ کیوں ڈرتے ہو؟ ٹھیک ہے، آپ چلیں، آپ اس پہ کوئی الزام لگا لیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، چلیں، ڈرتا ہوں. اب آپ مجھے سوال کا جواب دے دیں. وسیم پاکستان کی سالمیت میرے سوال کا جواب دے دیں کہ جب ایک دوسری ملک کی ایجنسی کے سربراہ نے آ کر بتایا کہ تمہارے سابق وزیر اعظم نے تو معاہدہ کیا ہوا ہے، ملکی سالمیت پہ کچھ اس وقت آنچ تو نہیں آئی تھی؟ تو کیا نہیں اس میں کیا معاہدے میں یہ لکھا تھا کہ خدا نہ خواستہ ہندوستانی فوج کو بلایا ہوا تھا؟ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ ہمیں یعنی بتا رہے تھے کہ معاہدہ میں بات کر رہا ہوں ملکی سالمیت کی، میں پاکستان کی سالمیت کی، پاکستانی قوم کی. آپ مجھے لے کے جا رہے ہیں ایسے چکروں میں. نہیں، خدا کے لیے کچھ نہیں ہوتا. صبر کرو. آج پاکستان کی سالمیت کی بات کرو. آج بتاؤ آپ بتاؤ نیٹو فورسز آنی چاہیے؟ بادامی بتاؤ. مطلب میں تو ٹرانسمیشن میں اس رائے کا اظہار کر چکا ہوں کہ بیانات میرے خیال میں نامناسب ہیں، نیٹو کی فوج نہیں آنی چاہیے، بھارت کا تو نام بھی نامناسب نہیں ہے، نامناسب نہیں ہے، سنگین جرم ہے، غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، اور اس کے اوپر کڑی سے کڑی سزا متعین ہونی چاہیے اور حکومت کو کوئی نرمی نہیں برتنی چاہیے. بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب میں ذرا اس پر آ جاؤں وسیم اختر صاحب سے، اور الطاف حسین صاحب کی ظاہر ہے وہ اسپیچ کے تو ساؤنڈ بائٹ سب نے سنی نہیں ہے. میں ذرا وسیم اختر صاحب تقریر کیا ہی، اب میں کوئی انٹرپریٹیشن نہیں کرتا
اس کا مطلب آپ مجھے سمجھا دیں. میں اپنی کم علمی کا اعتراف کر لیتا ہوں کہ مجھے سمجھ نہیں آئی کیا مطلب ہے. اب آپ سمجھا دیں. تقریر گریٹر بلوچستان بنے گا, گریٹر پختونستان بھی بنے گا, گریٹر پنجاب بھی بنے گا, اس کا ہیڈ کوارٹر کراچی ہوگا. اس کا مطلب سمجھا دیں وسیم اختر صاحب. میں آپ کے سوال کا جواب بالکل دیتا ہوں. سب سے پہلے تو میں حنیف بھائی جو بڑا میرا دوست بھی ہے اس کا بھی جواب دے لوں. ان کی یادداشت بہت کمزور ہے. اگر ہم سالمیت کی بات کرتے ہیں پاکستان کی تو ریکارڈ پہ چیزیں ہیں, ہسٹری کو یاد رکھنا چاہیے. شہباز شریف صاحب کے سٹیٹمنٹس موجود ہیں ریکارڈ پہ طالبان کے حوالے سے کہ آ جائیں, ہمیں کچھ نہ کہیں, ہم آپ ہی جیسے ہیں, ہمیں نہ ماریں. تو یہ بھی پاکستان کی سالمیت کے خلاف طالبان کام کر رہی تھی اور آج ہے. ان کے آپ پیروکار تھے کہ نہیں ہمیں کچھ نہ کہا جائے. نمبر 2, انہوں نے کہا الطاف بھائی کو وہاں سے اٹھا کے لایا جائے. میرے بھائی حنیف, آپ نے ریمن ڈیوس اپنی حکومت میں چھوڑ دیا, آپ کس کو اٹھاؤ گے؟ پہلے ریمن ڈیوس کو تو لے کے آؤ جس نے یہاں قتل کیے پاکستانی, اور آپ نے جانے دیا, ان کو چھوڑ دیا, آپ کی حکومت تھی. اب آتا ہوں وسیم آپ کی سوال پہ. اس کا مطلب بتا دیں صرف. جو آپ نے جو سوال کیا ہے نا, دیکھیں اس کو صرف اس کے مطلب پہ نہ جائیں. زیادتیاں ہو رہی ہیں, زیادتیاں ہوئی ہیں. وسیم صاحب اب زیادتیاں مت گنوائیے گا, ان زیادتیوں کی تو مذمت بھی کرتے ہیں, اس پروگرام بھی کیا ہے. لیکن اب اس کا مطلب بتا دینا, مطلب کہ گریٹر دنیا, الطاف حسین صاحب نے کہا دنیا میں تیزی تبدیلیاں آ رہی ہیں, گریٹر بلوچستان بنے گا, پختونستان بنے گا, گریٹر پنجاب بھی بنے گا, ہیڈ کوارٹر کراچی ہوگا. اس کا مطلب بتا دیں بس. اس کا مطلب آپ کے سمجھ میں نہیں آتا. یہ اردو میں سٹیٹمنٹ ہے. ایک لیڈر ہے جو اپنے خدشات ظاہر کر رہا ہے. بہت سارے لیڈران نے بنگلہ دیش جب بنا نہیں تھا نا, جب ویسٹ پاکستان تھا, تو جب بھی اپنے خدشات ظاہر کیے تھے کہ یہ پالیسیاں خراب مت بناؤ, صحیح پالیسیز بناؤ. اچھا اب آگے فرماتے ہیں, آگے یہ کہا بن گیا. صحیح ہے وسیم اختر صاحب, آگے یہ کہا, میری بات تو لے لینا پوری, میں اسی بیان کو پورا کر رہا ہوں, میرا جواب لے لینا پورا. یہ خدشات نہیں, آپ نے پہلا سوال کیا تھا, جواب لے لینا. وہ کہہ رہے ہیں اسی لیے اسٹیبلشمنٹ کے متعصب لوگوں نے فیصلہ کیا ہے کہ کراچی کے نوجوانوں کو مارو اور جو بچ جائے ان سے غلامی کرواؤ. اسٹیبلشمنٹ نے, یہ خدشہ نہیں ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے, یہ رائے ہے کہ ایسا ہو رہا ہے. یہ بیان سب کو پتا ہے وسیم, ریپیٹ کرنے میں ٹائم ویسٹ کرو گے, آپ ٹائم ویسٹ کرو گے. سب کو پتا یہ بیان نا. میں وہی بتا رہا ہوں, ایک لیڈر ہے اپنے خدشات کا اظہار کر رہا ہے, اور لیڈر کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ اپنے قبلے درست کر لو. وہ ہر انسٹیٹیوشن کو کہہ سکتا ہے, وہ ایک عوامی لیڈر ہے. اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. اپنے میں اگر کوئی غلطیاں ہیں, کالی بھیڑیں ہر جگہ ہیں. اگر مجھ میں کالی بھیڑیں ہیں تو انسٹیٹیوشن میں بھی کالی بھیڑیں ہیں, نون میں بھی کالی بھیڑیں ہیں, سب جماعتوں میں کالی بھیڑیں ہیں. ان کو ٹھیک کر لیا جائے تو یہ تو اچھی ایک ایڈوائز ہے الطاف بھائی کی طرف. اچھا بتائیں, یہ خدشہ ہے, ایڈوائس ہے, یا کیا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں, اور وہ فوٹیج ہم چلا دیں گے, میں نے مسلح افواج کو, پاکستان میں مسلح افواج کو مقدس سمجھا جاتا ہے, لیکن میں مسلح افواج کو سلام اور سیلیوٹ پیش کر کے بہت بڑی غلطی کر چکا ہوں, اللہ مجھے اس پر معاف فرمائے. یہ خدشہ ہے, ایڈوائس ہے, یا کیا ہے؟ دیکھیں, جب اپنے گھر میں زیادتیاں ہو رہی ہوں گی تو ایک